جان ساقی پلائے آخر کدھر سے پہلے ہے سخت مشکل میں جان ساقی پلائے آخر کدھر سے پہلے سبھی کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ صدر محترمہ صاحبہ، اس دور کے نوجوانوں کا ماننا ہے کہ اس دور کا نوجوان ذات پات اور نسلی تعصب کو نہیں مانتا ہے۔ میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرتا ہوں، اس لیے کہ کسی ذات اور نسل سے مطالبہ سے تعلق رکھنا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اونچ نیچ کا تصور زمانے قدیم سے چلا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اقربا پرستی ہے، جیسے اموی دور، عباسی دور، ہندوستان میں مغلیہ دور اور آزادی کے بعد سے سیاست اور حکومت پر گاندھی دور کا قبضہ رہا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذات پات اور نسلی تعصب نوجوانوں کی گھٹی میں شامل ہے اور پسماندہ ذات سے صرف 2-4 نمائندے کھڑا کر دینے اور قانون بنانے سے نوجوانوں کی حالت نہیں بدلی جا سکتی۔ صدر صاحبہ، مجھے بتائیے، جب ایک بڑے سیاستدان کو گجرات کے ایک مندر میں جانے کے لیے مجبوراً خود کو جنودھاری بتانا پڑتا ہے تو پھر اس دور کے عام نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ مجھے بتائیے، گجرات انتخابات میں ہاردک پٹیل، الپیش ٹھاکر اور جگنیش میوانی کن لوگوں کی ترجمانی کر رہے تھے؟ اور ہریانہ میں جاٹ آندولن میں توڑ پھوڑ کے ساتھ بسوں میں گھس کر عورتوں کی عصمت دری کیوں کی؟ اور کرنی سینا کا اسکولی بچوں کے بسوں پر حملہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ لینن کے مجسمے کے رد عمل میں بابا امبیڈکر جیسے کئی مجسموں کو نقصان پہنچانے کے پیچھے کیا سازش تھی؟ اور پونا میں دلتوں کی 220 سالگرہ منانے پر دلت اور مراٹھا کے درمیان نسلی تعصب کی آگ مہاراشٹر، گجرات اور دلی تک کیسے پھیل گئی؟ اور کیا سچ نہیں ہے کہ آج بھی ذات پات اور نسلی تعصب کی بنیاد پر کئی مندروں میں دلتوں کے داخلے پر پابندی ہے؟ صدر صاحبہ، نوجوانوں میں ذات پات اور نسلی تعصب اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ UN کی حالیہ عدد و شمار بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی سب سے بڑی آبادی 356 ملین ہندوستان میں ہے، تو دوسری طرف غریبی خط افلاس سے نیچے سب سے بڑی تعداد SC اور ST کی ہے، اور جسمانی طور پر کام کرنے والے مزدور 73% دلت اور 80% قبائلی ہیں۔ اسی طرح 55% دلت اور 80% قبائلی ایسے ہیں جن کے پاس کھیتی وغیرہ کے لیے زمین تک نہیں ہے، اور سرکاری ملازمت میں OBC صرف 12% ہیں۔ جس دور کے نوجوانوں کی معاشی حالت اتنی خراب ہو، جہاں ایک چھوٹی ذات کی بچی بھات بھات کہتے ہوئے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہو، تو پھر میں کیوں نہ کہوں غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، اور جو اس نسلی تعصب کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان پر غدار وطن کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا ان کی حالت روہت ویمولا جیسی ہوتی ہے۔ صدر صاحبہ، دلتوں کے ساتھ چھوا چھوت جیسا برتاؤ کرنے پر دفعہ 17 بنایا گیا، اس کے باوجود دیہاتی علاقوں میں 30% اور شہری علاقوں میں 20% لوگ چھوا چھوت کو مانتے ہیں، اور آج بھی صرف 5% شادیاں ذات اور نسل سے باہر ہوتی ہیں۔ آپ اخبارات میں ضرورت رشتہ کی فہرست پر نظر ڈالیں، تقریباً سبھی لوگ اپنی اپنی ذات برادری اور نسل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2014-15 میں 796% آنر کلنگ میں اضافہ ہوا ہے، اور ہر 18 منٹ میں ایک دلت کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹی وی اور اشتہارات میں اکثر گورے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جیسے سانولے لوگوں کو مجبوراً بناؤ سنگھار کرنا پڑتا ہے۔ صدر صاحبہ، آج بھی نسلی تعصب کی بنیاد پر امریکہ اور افریقہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عرب ممالک میں بر صغیر کے ملازموں کو بطور نفرت خارجی پکارا جاتا ہے۔ خود وطن عزیز میں بڑی ذلت کے ساتھ بہاری، کشمیری اور شمالی مشرق کے نوجوانوں کو چینی وغیرہ جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ گزشتہ سال دہلی جیسے شہر میں نائجیرین طلبہ پر لگاتار حملہ کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاحدگی کا ایک بڑا سبب نسلی تعصب ہی تھا۔ صدر صاحبہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس محض ایک نعرہ تھا، کیونکہ موجودہ سیاستدان ہندوستانی آئین کو سرے سے بدل کر قدیم ہندوستانی ذات پات اور نسلی تعصب کو دوبارہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نسلی تعصب پسند سیاستدان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، اور تعصب کو بڑھاوا دینے والوں رہبروں بولو، زمین و زر کے سوداگروں اپنی زباں کھولو، تمہارا فرض کیا ہے اور کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، ضرورت ہے اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا، اور آج بھی عالمی اور ملکی سطح پر
نوجوانوں میں نسلی تعصب سرے سے ختم نہیں ہوا ہے. اگر یہ ختم ہو چکا ہوتا تو تعلیم اور ملازمت سے اب تک ریزرویشن بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا, بلکہ اس نسلی تعصب کی بنیاد پر علاقائی تعصب, قومی تعصب, خاندانی تعصب اور مذہبی تعصب نے جنم لیا ہے.